وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 1 سے 4، آج اس کا چھٹا حصہ بیان کر رہے ہیں سامعین کرام، اور آج کا موضوع جو ہے، کیا ہم حقیقت میں صاحب ایمان لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن، وہ رحمان ہی ہے۔ علم القرآن، جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اسی نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، اسی نے اسے یعنی نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کان وما یکون کا بیان سکھایا۔ سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 1، الرحمن علم القرآن، رحمان جو ہے اس نے تعلیم دی قرآن کی۔ خلق الانسان، اور انسان کو پیدا بھی کیا اور اس کو بیان بھی سکھایا۔ سامعین کرام، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، رحمان علم القرآن خلق الانسان۔ سامعین کرام، خلق الانسان پہ بات کر رہا ہوں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ بات جو ہے ہم اگنور کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، اور اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ نہایت اہم سوالات ہیں۔ جب تک ہم ان سوالات کو تلاش نہیں کریں گے، ہم اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اس وقت تو ہماری زندگی گزر رہی ہے ظاہری طور پر، اور ظاہر کو اصل سمجھ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے حساب سے۔ خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ ان کا جو ہے نقصان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، سورہ رحمان کا تو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے مضامین کو سمجھنے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات جو ہے بالکل واضح ہو جانا چاہیے آپ کے سامنے کہ انسان کی خوشی جو ہے دنیا اور آخرت کی وابستہ ہے اس بات سے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان کر، اپنی منزل کو پہچان کر، اپنی منزل کے راستے پر رواں دواں ہو جائے۔ اس میں اس کی دین و دنیا کی بھلائیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا ایک رابطہ جڑ جاتا ہے۔ جیسے کہ
سورہ بقرہ میں ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے بھی طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے وہ مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اب وہ نہیں چھوٹ سکتی۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے راستے پر رواں دواں ہیں جس کا انجام جو ہے تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ذرا اچھے طریقے سے آپ نوٹ کر لیں کہ ہم جس راستے پر رواں دواں ہیں وہ ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گا، اور ہمیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے یعنی دنیا اور آخرت کا ہمیں نقصان ہوگا۔ یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنی چاہیے، سوچنی چاہیے۔ دیکھیں، ایک چیز اپنے منزل ہی سے ناواقف ہو، یعنی اپنے جو معراج ہے، جو اس کا مقصد ہے، اس سے ہی ناواقف ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ تو یوں ہی بیکار چلی جائے گی نا۔ ہم لوگ ایک بیکار زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو بیکار لوگ ہیں اور جو اپنے آپ کو چلے میں قرآن کی زبان میں الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، یا خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق ہوں کہ دنیا میں اور آخرت میں۔ تو ایک بات جو ہے، دیکھیں، میں سلیس زبان میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ درکار ہے اپنی پہچان کا۔ اپنی پہچان سے میری مراد یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو جان کر اپنے مقصد حیات کو بھی پہچان لیں، اور پھر نہ صرف اس کو پہچان لیں، جان لیں، لیکن اس کے راستے پر رواں دواں ہو جائے، یعنی کامیابی کے راستے پر رواں دواں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بہت پیاری آیت فرمائی ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کامیابی کے سیدھے راستے کی ہدایت دینے والے ہیں۔ اور یہ راستہ ہے کس کا؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ اس ذات کا راستہ ہے کہ جس کے لیے ہے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے۔ بہرحال ایک بات جو ہے بہت طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچان لیں اور اپنی کامیابی کے راستے پر رواں دواں ہو جائیں، اور کامیابی کا راستہ ہمارا ایک ہے، اور وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ ادھر ادھر یہ راستے جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے، باقی سارے راستے ٹیڑھے ہیں، وہ منزل تک آپ کو نہیں پہنچائیں گے بلکہ منزل سے بھٹکا دیں گے۔ تو دیکھیں، بھٹکنے سے بہتر یہ ہے، غلط راستوں میں یا انجانے راستوں میں بھٹکنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی منزل کو پہچان کر اس راستے پر رواں دواں ہو جائیں جو آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے، اور وہ راستہ سیدھا راستہ ہے جس کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالی ہمیں تو اپنا سیدھا راستہ بتا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور آپ کو میں یعنی خیر خواہی کے جذبے سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے۔ ہاں، مفاد ہے اور لالچ ہے مجھے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اپنا حق جو ہے ادا کر دوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت مجھ سے یہ پوچھے کہ بھئی تمہیں تو کچھ تعلیم پہنچی تھی تو تم نے کس حد تک اپنا حق ادا کیا۔ تو یہ بات ہے، صرف یہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کی بڑائی کی وجہ سے میں آپ سے یہ باتیں شیئر کر رہا ہوں،
کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں دیکھیں ہدایت دینے والا اللہ ہے، لیکن اس کا ذریعہ جو ہے بندے بنتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، اصل ہدایت دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن طریقہ کار اللہ تعالیٰ کے یہ ہے کہ پھر ہدایت کے ذرائع ہیں. اس میں سب سے پہلے قرآن ہے اور صاحب قرآن ہے، اور پھر صاحب قرآن کے جو امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، وہ یہ طریقہ یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں. تو بہرحال ہم سورہ رحمان کی آیت پڑھ رہے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. انسان کی میں بات کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے انسان ہے کیا چیز، انسان کو کس نے پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے. یہ میں بار بار بتا رہا ہوں اور بتاتا رہوں گا، کیونکہ یعنی یہ اصل بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں. اور وہ ایک مشہور بات آپ نے سنی ہوگی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا. جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکے گا. افسوس کی بات یہ ہے سامعین کرام کہ میں اور آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے. یہ اصل بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں، اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ظاہر دنیا ہی ہماری منزل ہے. تو لہٰذا جب وہ ان کو پکا ایک دھوکہ لگ گیا، ان کو ایک یقین آ گیا، تو پھر اسی ظاہر کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. اور دین جو ہے یہ ہماری چٹنی ہے. کیا ہے؟ چٹنی. بس وہ کھانے کے ساتھ جو آپ استعمال کرتے ہیں نا، بس آپ برائے نام دین کا نام لیتے ہیں، اور برائے نام جو ہے اس سے آپ کا تعلق ہے. دین کا حقیقی معنوں میں امت مسلمہ کا اس وقت دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں لوگوں کی اکثریت بھی شامل ہے. امت مسلمہ کی اکثریت اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو پہچان کے، اپنے رب کو پہچان کے، اپنے رب کے راستے پر چل رہے ہیں، صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، لیکن وہ ایک انتہائی کم مقدار ہے. تو بہرحال اپنے خلق الانسان، رحمان نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اور اس کا تخلیق کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. وہ آپ کو میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا، آج بھی میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں، مجھے اور آپ کو بہت بلند درجات سے نوازنا چاہتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ تقرب الہی ہے، وہ ملاقات ہے. ملاقات. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم جہنم. وہ لوگ جو میری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، میری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. واطمأنوا بها، اطمینان، وردوا بالحیات، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے جیسا کہ ہم. واطمأنوا بها، اور جس پر مطمئن ہے جیسا کہ ہم. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ زندگی گزارنے کے معاملے میں میرے جو احکامات ہیں اس سے غافل ہیں جیسا کہ ہم. دیکھیں کس طریقے سے یہ قرآن ہم پر 100% فٹ آ رہا ہے. تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہم نے تو بڑی توقعات مان لی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. سامنے کرام ہوش سے کام لیں، ہوش سے کام لیں، ہوش میں آ جائے، جاگ جائے، اس خواب غفلت سے جاگ جائے، اور اپنی منزل کو پہچانیں، اپنے راستے کو پہچانیں، اپنے مقصد حیات کو پہچانیں، اور اعلان کر دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی، تمام سب کچھ اللہ کے لیے ہے.
یہ وہ بات ہے جو ہم کر نہیں پا رہے اور نہیں کرنا چاہتے. یہ وہ اعلان ہے جس سے ہم اعراض کر رہے ہیں. اپنی زندگی ہم نے دنیا کے لیے خالص کر دی ہے، بلکہ زندگی تو اللہ کے لیے ہے خالص. الا للہ الدین الخالص. دیکھو زندگی تو خالص اللہ کے لیے ہے، تم نے اللہ کے لیے گزارنی ہے. فاستقیموا الیہ واستغفروہ، بس اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ. فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اور غلط مقاصد زندگی سے توبہ کرو. بہرحال خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان بہت بڑی چیز ہے، بہت اس کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے اس کائنات میں. کس کی؟ انسان کی. میں اور آپ، بہت بڑی حیثیت ہے. یہ دیکھیں اتنا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کائنات میں ہمارے لیے، جس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہم ان کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، ان نعمتوں کے دینے کے مقصد سے بھی ہم غافل ہیں اور اس کو ضائع کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک بچے کے ہاتھ میں اگر کوئی سونے کا آپ زیور پکڑا دیں تو وہ نازک زیور نا، جو نازک ہوتا ہے، ظاہر ہے ہاتھوں سے بنا ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، اور وہ 5 تولے کا ہے، مثال کے طور پہ سونے کا ایک ہار دے دیں تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو تو کھیلنے کی ایک چیز چاہیے. وہ اس کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہے. بچہ 5 سال کا سونے کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہے، نہ اس ہار کی. اس میں ڈائمنڈ جڑے ہوئے ہیں، ایک ڈائمنڈ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کا ہے، اور اس میں 20 ڈائمنڈ ہیں قیمتی، مثال کے طور پہ. تو 20 لاکھ کے تو وہ ڈائمنڈ ہی ہو گئے. اور تو وہ ایک ہتھوڑی لے کے یعنی ایک بھاری چیز لے کے اس ہار کو کوٹنے لگتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سے تو ڈائمنڈ بھی ٹوٹ جائیں گے اور وہ جو ہے سب کچھ خراب ہو جائے گا، اس کی شکل ہی بگڑ جائے گی. آج ہم نے اپنی شکل بگاڑ لی ہے. ہماری شکل انسانوں کی سی نہیں ہے، ہماری شکل جانوروں کی سی ہے. میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، کہ قرآن کے الفاظ ہیں اولئک کالانعام، ان کی مثال جانوروں کی سی ہے. لہٰذا ہم نے اپنی جانور جو ہے وہ بگاڑ لی ہے، اور ہم یعنی وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، ہم بن چکے ہیں. یہ آیت آئی بنی اسرائیل یہودیوں کے بارے میں. وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، ان سے ہم نے بندر بنا دیے، خنزیر بنا دیے، اور طاغوت کے بندے بنا دیے. طاغوت، تو آج ہم بھی طاغوتی قوتوں کے پیچھے چل رہے ہیں. طاغوت ہی ہماری منزل ہے، اور طاغوت ہمیں محبوب ہے، مطلوب ہے. طاغوت کیا؟ جو اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ طاغوت ہے. اور ہم میں سے کوئی بندر بن گیا ہے. بندر کا مطلب جو نقل کرتا ہے دوسروں کی، اور خنزیر بن گیا، پلیت، ناپاک، نجس. تو ہم میں سے بن گئے، یعنی معنوی طور پہ ہم بندر، خنزیر اور عبد الطاغوت بن گئے. طاغوت کی عام طور پہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. عام طور پہ دیکھیں طاغوت ہی ہماری منزل ہے اور طاغوت کے ہم پیروکار ہیں. لیکن ہونا کیا چاہیے؟ فَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، ہونا یہ چاہیے. قرآن کے حساب سے اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ پر یقین کر لو کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے. یقین اس پہ، ہمیں اس بات پہ یقین حاصل نہیں ہوتا. اور یہ ایک ایسا رونا ہے جو میں آپ کے سامنے روتا رہتا ہوں کہ ہمیں اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے کہ وہی ہماری منزل ہے. باقی ایسا یقین وہ تو مشرکوں کا بھی ہے، وہ تو اللہ کو مانتے ہیں مشرک، تو ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ ہم اگر اللہ کو مان لیں تو اللہ کو تو مشرک بھی مانتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ.
آپ ان سے اگر پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے. تو ایک وحدہ لا شریک کے تو مشرک بھی قائل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن پھر وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، ان لوگوں نے اللہ کے ماں سوا اور بھی معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کرے. تو بہرحال یہ ایک بات ہے سامعین کرام، اس کو ہم نے ذرا غور سے دیکھنا ہوگا کہ ہم جا کدھر رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے. منزل باطل ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے یہ غافل ہے. تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہونا وہ چاہیے، ہمیں ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ اللہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور دین طرز زندگی اس کے لیے خالص کر لو. کیوں کہ الا للہ الدین الخالص، زندگی خالص اللہ کے لیے. تو پھر یہ اعلان کرنا چاہیے آپ کو اور مجھے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول. اور یہ اعلان بھی ساتھ کرنا چاہیے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں مشرک میں سے نہیں، ما انا من المشرکین. اور یہ سارے کام ہم نہیں کر رہے، جیسا اللہ چاہ رہا ہے ویسا ہم نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے، اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ وَاعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی ایک خالص بندگی اختیار کر لو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو. ہم نے تو بہت سے معبود پال رکھے، اللہ کے علاوہ معبود ہے. اللہ ہمارا نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے. یہ بڑے دکھ سے میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اس سے آپ غلط مطلب نہ لیجئے گا. یعنی حقیقت میں آج اللہ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ مطلوب ہے حقیقی معنوں اور نہ مطلوب ہے. تو پھر یہ ہے نا کہ بات کیا رہ جاتی ہے؟ بات تو عبادت طاغوت کی ہو جاتی ہے کہ یہ طاغوت کے بندے بن چکے ہیں. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت سے جس نے انکار کر دیا کہ نو دنیا میرا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوطی سے تھام لیا اس اللہ کی رسی کو. اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ہم نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں دو رسیاں ہیں، ایک دنیا ہے اور ما فیہا ہے، اس کی ایک رسی ہے، اور ایک رسی اللہ کی رسی ہے. یہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں دو رسیوں میں سے ایک رسی آپ نے ضرور پکڑی ہوئی ہے، اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ایک کیا ہے؟ دنیا داری کی رسی ہے، دنیا، خواہشات دنیا، جیسا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین الی آخری آیت ہے. ایک دنیا داری کی رسی ہے، آپ کی چاہتیں ہیں، آپ کی ظاہر کی چاہت ہے، اور ظاہر کی چاہت سے اگر آپ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کی رسی کو پکڑا ہوا ہے. دنیا کی رسی کو تھامنے والے لوگ جائیں گے اسفل السافلین میں، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. اور جو اللہ کی رسی کو تھامنے والے لوگ ہیں وہ جائیں گے جنت میں. فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بلند درجات ہیں. لیکن دنیا داری کی رسی کو اگر آپ تھام لیں گے، اور ظاہر ہے کہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کی رسی کو تھام لیا ہے. دولت، عزت، شہرت، زر، زمین، اس کی رسی کو ہم نے تھام لیا ہے. ہمیں دولت چاہیے، ہمیں عزت، دنیاوی ظاہری عزت چاہیے، ہمیں شہرت چاہیے، ہمیں مال چاہیے، ہمیں اولاد چاہیے، ہمیں بنگلے چاہیے، ہمیں کوٹھیاں چاہیے، ہمیں رتبے چاہیے.
دنیاوی عزتیں چاہیے آپ کو تالیاں بجوانی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ سامعین کرام، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے انسان کو بہت اچھے قوام سے پیدا کیا ہے، لیکن اگر یہ دنیا کی رسی تھام لے تو پھر یہ اسفل السافلین میں چلا جائے گا۔ ہم سب لوگوں نے، کہنے دیں مجھے کہ ہم سب لوگوں نے دنیا کی رسی کو تھام لیا ہے اور اللہ کی رسی کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، اجتماعی طور پر، خواہ وہ پڑھے لکھے ہوں یا پڑھے لکھے جاہل ہوں یا نرے جاہل ہوں، سب نے اکٹھا اتفاق ہے کہ ہم تو دنیا کی رسی سے جڑے رہیں گے، ہم نے تو دنیا سے جڑے رہنا ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تم کہاں، تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا سوچ رہے ہو، مجھے یہ کہا جاتا ہے صاحب، دنیا کدھر سے کدھر چلی گئی اور تم کیا دقیانوسی خیالات پیش کر رہے ہو۔ تو بہرحال یہ تو پتہ چلے گا، اس کا صحیح پتہ چلے گا مرنے کے بعد، جو کہ اصل ہماری زندگی جب شروع ہوگی نا، پھر پتہ چلے گا کہ کس نے کس رسی کو پکڑا ہوا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم فاعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تفرقہ نہ کرو، مختلف باتیں نہ کرو۔ اب تفرقہ جو ہے، آپ دیکھیں بہت سے خیالات جو ہیں آپ کو سننے کو ملیں گے۔ آپ آج کل تو انٹرنیٹ کا دورہ ہے، مختلف قسم کے اسلامی اسکالرز آ کے اپنی اپنی خواہشات اور اپنے اپنے چیزیں پیش کرتے ہیں، کچھ قصے کہانیاں سنا کے آپ کو رجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ آپ کو ایسی باتیں بتاتے ہیں جو لالی پاپ کی حیثیت رکھتی ہیں کہ بس تم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ اپنے امتیوں کو جنت میں لے جا کے جو ہے وہ راضی ہوں گے۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن امتی تو ہوں، ہم نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، ہمارا تو یہ روایتی کلمہ ہے طوطے کی طرح۔ یہ بات ذرا سوچنے کی ہے سامعین کرام کہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ جو باتیں بھی بیان کی گئی ہیں قرآن میں اور حدیث میں وہ بالکل سچ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں غلط گائیڈ کیا جاتا ہے، یعنی اسلام قبول کر کے ہی، اللہ پر ایمان لا کے ہی آپ ان فوائد سے متمتع ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دی ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کی ہے۔ اب ایک مثال کے طور پہ قرآن کے پڑھنے کا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہر آیت پر پڑھنے سے انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک لفظ کے پڑھنے پر۔ تو پھر حضور نے اس کی وضاحت کی ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام ایک لفظ ہے، الف ایک ہے اور لام الگ ہے اور میم الگ ہے، تو یہ 30 نیکی ہیں، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر ایک کافر، اگر ایک مشرک، کافر نما انسان یا کفر کی روش اختیار کرنے والا انسان یا ایک مشرکانہ روش اختیار کرنے والا انسان یا مشرک انسان اگر قرآن کو پڑھے گا اور پورا قرآن پڑھ جائے گا ایک مہینے میں مثال کے طور پہ، تو کیا اسے ایک نیکی ملے گی؟ ایک نہیں، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، وہ تو ہے مشرک۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ پر ایمان ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اپنے ایمان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان۔ ترجمہ سنا دے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے تعلیم دی ہے قرآن کی، خلق الانسان علمہ البیان،
اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور تعلیم دی ہے، اس کو بیان کی۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful, الرحمن the compassionate, علم القرآن has taught the Quran. خلق الإنسان He created man علمه البيان and taught him clear expression. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔